السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم امراض جسمانی کے متعلق گفتگو کریں گے ایک مرض کے اوپر، ایک ایسے مرض کے اوپر جس کے بارے میں عمومی طور پر معالج بھی بے خبر ہیں۔ ہاں البتہ ایسے معالج جو واقعی معالج ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت اہم عضو ہے معدہ، اور معدہ اگر انسان کا بیمار ہوتا ہے تو انسان کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ بھوک نہ لگنا یا کسی بھی وجہ سے موشن ہو جانا، قبض ہو جانا، معدے میں اگر کوئی پرابلم ہے تو انسان کا سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور امراض کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی تشخیص درست ہو کہ یہ مرض کون سا ہے، کس وجہ سے ہے، علامات مد نظر ہو، اس کے اسباب کا علم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کے علم میں ہو تو پھر انسان اس کے لیے علاج بھی بہترین اور درست تجویز کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ جو آج کا مرض ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، انسان کو موشن لگتے ہیں، دست آتے ہیں، قبض ہو جاتی ہے۔ کبھی موشن لگتے ہیں تو وہ موشن کی دوا لے لیتا ہے، کبھی قبض ہو جاتی ہے تو وہ قبض کی دوا لے لیتا ہے۔ لیکن اسہال، پیچش اور قبض کے درمیان ایک مرض اور بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کو کبھی موشن ہو جاتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس مرض کو سمجھ کے اس کا علاج اگر کر لیا جائے تو ان دونوں مرضوں سے آدمی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اسہال ہوتے ہیں یا انسان کو پیچش ہوتے ہیں یا انسان کو قبض ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک اور مرض ہے، چوتھا مرض اس کو گن لیں یا ایک اور مرض گن لیں، اس کو ہم کہتے ہیں سنگرہنی۔ سنگرہنی کیا ہے؟ سنگرہنی انسان کی آنتوں کے اندر، خوراک کی نالیوں کے اندر، وہ نالیاں جو خوراک معدے تک پہنچاتی ہیں اور معدے سے آگے پاخانہ بنتا ہے اور اس کے بعد انسان کو اجابت ہوتی ہے، ان نالیوں کے اندر کسی بھی جگہ پر کھانا جم کر پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ صورت آ جاتی ہے تو اس کو ہم سنگرہنی کہتے ہیں۔ اس کی کچھ علامات جو واضح علامات ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں تو اس سے آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سنگرہنی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو 2-4 موشن آتے ہیں، دست آتے ہیں، اس کے بعد خود بخود قبض ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی واضح علامت ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے انسان کو کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد انسان کو اجابت ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسری علامت یہ ہے کہ کھانا کھا لیا، اجابت ہو۔ اجابت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد انسان کو پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے، یا انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پیٹ کے اندر گیس محسوس ہوتی ہے اور گیس کے فوراً بعد انسان کو پخانہ آ جاتا ہے۔ یا یہ ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ہوا کی آوازیں آتی رہتی ہیں، گڑ گڑ کی آوازیں، اس طرح مختلف آوازیں آتی رہتی ہیں، اور پیٹ کے اندر ہلکا ہلکا درد رہتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس آدمی کو سنگرہنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند عمومی علامات یہ ہیں کہ دن میں کئی بار پخانہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پخانہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ صحت مند ہے، اس کا معدہ درست ہے۔ اگر کئی مرتبہ آئے، ایک سے زیادہ مرتبہ آئے یا 24 گھنٹے میں آئے ہی نہ، تو یہ دونوں صورتیں بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں۔
تو اس صورت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علامات ہیں. ہاں ایک اور علامت بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب قبض ہوتی ہے تو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، یہ بھی علامت ہے. یہ جو علامات میں نے گنوائی ہیں، اگر یہ علامات کسی مریض میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کو سنگرہنی ہے، اس آدمی کو نہ قبض کا مرض ہے نہ اس آدمی کو دست کا مرض ہے، بلکہ اس کو سنگرہنی ہے. اب ہم سنگرہنی کے اسباب دیکھتے ہیں کہ سنگرہنی ہوتی کیوں ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان ایسی غذائیں کھائے اور ان کو کثرت سے استعمال کرے جو زود ہضم ثقیل ہوتی ہیں، جلدی ہضم نہیں ہوتی، دیر سے ہضم ہوتی ہیں. ایسی غذائیں کھانا، ان کو کثرت سے استعمال کرنا. جیسے آج کل کے دور میں، مجھے معاف کیجیے گا، یہ فارمی مرغ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ کثرت سے لوگوں کو سنگرہنی کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا، اور اس کی دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ بغیر بھوک لگے آدمی کھانا کھا لے، بھوک نہیں ہے اور کھانا کھا لیا. اور پھر یہ ہے کہ جب بغیر بھوک لگے کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کا پیٹ جو ہے، معدہ اس کا اس طرح ورک نہیں کر پاتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جائے. دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد سونا تو قیلولہ کہلاتا ہے، سنت ہے. کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جائے. اگر عشاء کے کھانا کھانے کے بعد یا ناشتہ کرنے کے بعد آدمی فوراً سو جاتا ہے تو یہ بھی سنگرہنی کا باعث بنتا ہے. اور یہ عمومی طور پر حساس طبیعت کے لوگوں کو ہوتا ہے. یہ سنگرہنی کا مرض حساس طبیعت کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے. اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. اس کے دو نسخے میری نظر میں، دو نسخے ہیں. ایک نسخہ جو بارہا تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، اور دوسرا نسخہ جس کا بار بار تجربہ تو نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ 2-4 مریضوں کے اوپر اس کا تجربہ کیا تو وہ بھی کارگر ثابت ہوا. اب ایک نسخہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلے وہ نسخہ جو 2-4 مریضوں کے اوپر میں نے آزمایا. پوست ہلیلا. پوست کس کو کہتے ہیں؟ پوست کہتے ہیں چھلکے کو، جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے. پوست ہلیلا. ہلیلا زرد جو ہے اس کا چھلکا لینا ہے آپ نے، اور انار کا چھلکا لینا ہے خشک، اور دیسی اجوائن لینی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو برابر وزن لینا ہے. ہم وزن کا مطلب ہوتا ہے برابر وزن، یعنی ایک 50 گرام لینی ہے تو سب. اب تینوں چیزیں 50-50-50 گرام لے لیں. ان کو پیس کے مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد ان کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ 3 گرام صفوف، وہ جو مکس کرنے کے بعد جو صفوف بنے گا، پھکی سی بن جائے گی، وہ 3 گرام پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد لے لیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. لیکن جو مجرب طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، ایک ہی چیز ہے، کڑا چھال. پنساری کے پاس جائیں گے بآسانی مل جائے گا. آپ کڑا چھال جو ہے یہ آپ 50 گرام لے لیں. کڑا چھال 50 گرام، اس کو اچھی طرح پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کی 7 پڑیاں بنائیں. 7 پڑیاں. ایک پڑیا روزانہ صبح لسی کے ساتھ، کچی لسی کے ساتھ یا دہی کی لسی کے ساتھ ایک پڑیا کھا لیں. لیکن ان 7 دنوں میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ آدمی کو روٹی نہیں دینی. ابلے ہوئے چاول دیں، دہی کے ساتھ دے دیں، یا صرف دہی کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو نسخہ ہے کڑا چھال والا، یہ بہت بہترین نسخہ ہے. یہ 7 دن استعمال کریں، سنگرہنی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ بآسانی جیسے مرضی غذا کھائیں اور جو مرضی غذا کھائیں، پھر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہم نے آج گفتگو کی سنگرہنی کے اوپر. تو یہ آپ علامات اگر دیکھیں کسی کے اندر تو ان کو بتائیں کہ تمہیں دست اور قبض کی بیماری نہیں ہے بلکہ سنگرہنی ہے، اور اس کی یہ دوا ہے. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتائیں. بہرحال آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ شفا دینے والی ذات مالک کی ہے، کسی آدمی کے بس میں شفا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔